کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد اگر کوئی ذات گرامی ہے، اگر کوئی محسن انسانیت ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف و توصیف، جس کی تحمید بیان کی جائے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اگر کوئی ذات اقدس ہے کہ جس کا ذکر خیر کیا جائے، تو وہ صرف اور صرف وہ ذات ہے جس کے متعلق کوئی شاعر کہتا ہے۔ کوئی شاعر کیا ہے؟ دربار رسالت کے مشہور و معروف شاعر حضرت حسان بن ثابت خود یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے تجھ جیسا ہنسی کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا ہنسی کوئی، اور مبرہ تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، اور بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ اور جس کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سابق لازم مظاہر علوم صاحب یوں کہتے ہیں کہ رسالت کو شرط ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو، اور زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، اور فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی ہے کہ لفظوں سے بہت بالا محمد مصطفیٰ تم ہو۔ اور جس کی تعریف کرتے ہوئے اردو شاعر اقبال سہیل یوں کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، اور یہ محفل فقہ نہ ہوتی اگر وہ شاعر امم نہ ہوتا۔ اور جس کی تعریف کرتے ہوئے ایک اور شاعر یوں کہتا ہے کہ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں کہ محترم بعد از خدا تم ہو، زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو۔ اسی ذات اقدس کی تعریف و توصیف کے لیے اور اسی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانے عقیدت کی محبت پیش کرنے کے لیے اسی جامعہ کے ہونہار طالب علم کو آواز دوں گا اس شعر کے ساتھ۔